فائدہ اٹھا کر آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام پر ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے، وہ علم کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم کا ہے۔ اور علم کے اعتبار سے اللہ نے مسلمانوں پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ وہ علم عطا فرمایا ہے کہ لا زوال علم عطا فرمایا ہے، لا زوال علم عطا فرمایا۔ اور لا زوال علم ایسے عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو مرکز علم تھے اور منبع علم ہیں انہیں امی بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے، کسی مذہب کے پاس یہ صفت نہیں ہے۔ جس کو آج بدقسمتی سے اپنا ہی گروہ کا بد عقیدہ بد مذہب امی کا معنی غلط لیتا ہے، اور یہ امی حضور کی خاص صفت ہے اور بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ اس صفت پر آپ پوری دنیا کے ہر قوم و مذہب سے آپ بحث کر کے آپ جیت سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ بھائی، اگر کوئی کہے کہ بھائی گیتا ہے کس نے لکھا ہے؟ فلاں نے لکھا ہے، فلاں نہیں لکھا، فلاں نے کس سے پڑھا؟ فلاں سے پڑھا، تو یقیناً یہ گیتا اس سے تو کمزور ہے، اس لیے کہ وہ استاد ہے، یہ وہ شاگرد ہے، یہ استاد ہے شاگرد ہے۔ کسی بھی کتاب کو پوری دنیا مسلمانوں کے سامنے اس بات پر قاصر ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امی بنایا ہے۔ کوئی بھی شخص آئے اور کتاب لے کر آئے، بڑی سے بڑی کتاب لے کر آئے، بھائی کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ فلاں فلاسفر ہیں، فلاں انجینئر ہیں، فلاں وید ہیں، یا فلاں پنڈت ہیں، لکھ دے، چاہے وہ رامائن ہو، گیتا، کوئی بھی ہو، سب کے لکھنے والے کوئی ہیں۔ اور جب ہیں تو اسے پوچھا جائے انہوں نے کس سے پڑھا ہے؟ تو فلاں سے پڑھا ہے۔ تو پھر اس کو میں کیوں مانوں؟ ان کی بات مانوں گا جس سے یہ پڑھیں۔ ہم کو ان کو سامنے لاؤ جس سے انہوں نے پڑھا ہے، اور پھر جب اس کا نام لے تو کہیں کہ پھر انہوں نے کس سے پڑھا ہے، ہم ان کی کیوں مانیں؟ اس کے بعد ان کو لاؤ جس سے وہ نہیں پڑھا ہے۔ اس طریقے سے زیر ہو جائے گا۔ لیکن جب اسلام آپ کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کتاب قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے کس سے پڑھا ہے؟ میرے نبی نے کسی سے نہیں پڑھا۔ میرے نبی نے کسی سے نہیں پڑھا۔ جب کسی سے نہیں پڑھا تو اب تمہیں ان کی بات ماننا تم پر ضروری ہے۔ میرے نبی نے کسی سے نہیں پڑھا ہے۔ اب جب کسی سے نہیں پڑھا ہے تو اس کے بعد کسی بھی غیر کی ہمت نہیں ہو سکتی کہے کہ بھائی میں دوسری مانوں گا۔ دوسری کیا مانو گے؟ جو دوسری ہے وہ کسی سے پڑھا ہوا ہے۔ یہی ایک کتاب ہے، یہی ایک بات ہے جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہے، کسی سے نہیں پڑھا۔ تو یہ امی ایک جو صفت ایسی ہے جو صرف اسلام کے پاس ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے، جو دنیا سے لی جائے اس کو زوال ہے۔ دنیا سے جو چیز لی جائے، دنیا میں جو شے آپ لے لیں، ہر چیز پر زوال ہے۔ اور وہ علم جس پر زوال آ جائے اس پر اعتراض ہے۔ جو علم پر زوال آ جائے اس پر اعتراض ہے۔ اور اسلام وہ قانون ہے جو صبح قیامت تک کا چلنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امی بنایا کہ آپ کسی سے نہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ یہاں سے اگر کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ زوال اس پر آئے گا، اور جس پر زوال ہے اس پر اعتراض ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ محبوب آپ کی بات پر کوئی اعتراض کرے، آپ کی بات پر کوئی اعتراض کرے۔ اس لیے آپ دنیا سے کچھ نہ لیں بلکہ دنیا کو سب کچھ دیں۔ تو یہ اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا کو دیتا ہے، دنیا سے کچھ لیتا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔